الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، امت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، آنے والے جمعرات اور جمعہ کے دن شموگا ضلع کا اجتماع بسوا پٹن میں رکھا گیا ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں دعوت پر اور تبلیغ پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں. اس اعتبار سے مضمون لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ عام طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دعوت کا کام اور دین کا کام اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف علماء پر یا جو وقت لگائے گئے لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، بقیہ لوگوں سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر مسلمان جسے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، یقین ہے، ہر مسلمان پر دعوت کی ذمہ داری فرض ہے. جس کو جو علم ہے، جس کو جو معلومات ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرنا ایک ہر مسلمان پر ضروری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو جائے وہ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، حاضر شخص غائب شخص تک میری بات پہنچاؤ. فرب مبلغ او عام سامع، کبھی کبھار جس کو انسان بات پہنچاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، تبلیغ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا کام ہے. قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم مقصد تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ تبلیغ ہی تھا. قرآن پاک میں ارشاد ہے
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا يحب الکافرین۔ اے رسول ان باتوں کو آپ پہنچائیے، تبلیغ کیجئے جن کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے فرض منصبی کو انجام نہیں دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے گویا اپنے مشن رسالت کی تبلیغ نہیں فرمائی ہے، آپ نے اپنے رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ وہ کام ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں آپ کو رکاوٹیں پیش آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور طرح طرح کے طعنے دیے جائیں گے، ساحر، شاعر، کاہن، مجنون، پاگل، سب کچھ کہا جائے گا، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، آپ کو جو مشن دیا گیا ہے، آپ کو جو کام دیا گیا ہے، آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے تبلیغ کی، اس کے لیے آپ ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹیں، وہ کرتے رہیے۔ واللہ لا يحب الکافرین واللہ لا يهدی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے حق میں ہدایت کو نہیں رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا تبلیغ کا، وہ مشن کو لے کر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ، تبع تابعین، یہ تمام لوگوں نے اس مشن کو سمجھا، اور ان بندوں کو جو اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، ان کو اسلام کی بات پہنچانا ان کی ذمہ داری بن گئی۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات سے حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تبلیغ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ آپ مدینہ جائیں، مکہ جائیں، کتنے صحابہ کی قبریں ہمیں وہاں ملے گی۔ کہا جاتا ہے 1,44,000 یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، بمشکل 10 سے 15,000 صحابہ کی قبریں وہاں ملتی ہیں۔ بقیہ صحابہ کی قبریں آخر کہاں ہیں؟ کون نہیں چاہتا مدینے میں مرنا؟ کون نہیں چاہتا مدینے میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینا؟ کون نہیں چاہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں اپنے قبر کا بننا؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ مدینے میں مرنے کی تو تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں مرنے کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو وہ مدینے کی موت کی تمنا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ میری موت تیرے حبیب کے شہر میں پتہ فرما، میری موت کو وہاں عطا فرما، میری موت کو وہاں لکھ کر کے رکھ دے کہ میں مدینے میں مروں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 دعائیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورزقنی شہادتا فی سبیلک، تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور میری موت مدینے میں نصیب فرمائے۔ دونوں دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مدینے کی زندگی کو چھوڑ کر تبلیغ کے لیے گھر سے بے گھر ہو گئے، مدینہ چھوڑ دیے، کوئی قسطنطنیہ چلے گئے، شام چلے گئے، کہاں کہاں کئی صحابہ کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن تھا، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، دائم الفکرہ لیست لہ راحہ، ہمیشہ فکر میں بے چین، مستغرق، ڈوبے ہوئے۔ کون سی فکر تھی وہ فکر یہ تھی کہ اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور ہیں وہ دین میں داخل ہو جائیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو دیکھ کر، فکر کو دیکھ کر آیتیں اللہ کی طرف چلا رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان نہ ہو، اتنے اپنے آپ کو فکر میں مبتلا نہ کریں،
جس کی قسمت میں ہدایت ہے ہم ہدایت سے نوازتے ہیں، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ہم اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو اپنا مشن سمجھا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ایمان نہیں لائے، مدینے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نیا انسان مسجد میں آیا ہے، خود نماز کے بعد جا کر حضرت واصلہ سے ملاقات کر کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام سمجھا رہے ہیں، شریعت سمجھا رہے ہیں، اور پھر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ مکے میں جب جاؤ گے نبی سے ملاقات نہیں کرنا، ان کی باتیں نہیں سننا، کان میں روئی ڈال کے رکھنا، وہ بات کرتا ہے تو جادو کر دیتا ہے، اس کی بات میں لوگ آ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی باتوں میں آ جاؤ اور تم بے دین بدین بن جاؤ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہوئے وہاں سے نکل کر کے جب مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، دل ہی دل میں اپنے آپ سے بات کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے عقل دی ہے، مجھے عقل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے، کون سی بات قبول کرنی ہے، کون سی بات رد کرنی ہے، واپس کرنی ہے۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، میں کیوں روئی ڈال کر کے گھوم رہا ہوں، لوگوں کی باتوں میں کیوں آ گیا؟ آج بھی لوگ یہی کہتے رہتے ہیں، فلاں کو بات مت کرو، فلاں سے سلام مت کرو، فلاں کے قریب مت جاؤ، وہ تو اور آگے چلے جا رہے ہیں، ان کو بیٹیاں مت دو، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کو گھروں پہ مت بلاؤ، ان کو مسجدوں میں نہ بلاؤ، مسجدوں میں بورڈ لگا دو کہ فلاں طبقے والے ہماری مسجد میں نہ آئیں۔ وَمَن نَّظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے؟ اور ہم نے بورڈ لگائے ہیں، ذمہ دار ہیں، اور مسجدوں کے سامنے بورڈ ہے، اللہ کے گھر میں آنے کی پابندیاں ہم لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، ہم سنت ہیں، اور اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ واصلہ بن اسقع مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے، بعد میں اٹھ کر کے جا کر، اور ہماری حالت، ہمارا دین، ہماری شریعت کا ہم نے کیا مزاج بنا رکھا ہے، نتیجہ یہ ہے ہم کو صرف غیر مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں میں کوئی ہم کو مسلمان نہیں سمجھ رہا، ہر فرقہ ایک فرقے کو کافر کہنے پر تلا ہوا ہے، ہر مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر یا بددین کہنے پر تلا ہوا ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہے، ہم ہی اصل ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر انسان اپنے فرقے کو لے کر خوش ہے، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ہم متحد ہونے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ بریلویون، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ دیوبندیون نہیں ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے وقت تمہارا اسلام سلامت ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے، تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہے، سمجھو تمہارا انتقال اسلام کے حالت پر ہوا ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت سامنے سے ایک نجیس العین جانور کتا جا رہا ہے اور اللہ والے راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا حضرت آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ ان حضرت نے گالی دینے کے بجائے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے، میں وقت کا ولی ہوں، وقت کا قطب ہوں، وقت کا ابدال ہوں، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں یا کتا اچھا ہے، میں اچھا ہوں یہ نہیں کہا، فرمایا اگر مرتے وقت میرے زبان پر کلمہ جاری رہا میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر ایمان پر میرا انتقال نہیں ہو رہا ہے تو کتا مجھ سے اچھا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دیواریں ہم اٹھائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، اس کو گرائیں، محبت کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ فلاں مسلک والوں کو سلام نہ کرو، فلاں مذہب والوں کو سلام نہ کرو، فلاں فرقے والوں کو سلام نہ کرو۔ اور یہ کہاں ہے اختلاف؟ صرف اور صرف مسجد کے حد تک ہے۔ یہ اختلاف بازاروں میں نہیں ہے، یہ اختلاف ٹیکسوں میں نہیں ہے، یہ اختلاف شادی محلوں میں نہیں ہے۔
کوئی شادی محل والا آج تک یہ بورڈ نہیں لگایا کہ میرے پاس صرف فلاں جماعت والے آ کے شادی کریں، دوسرے شادی میرے شادی محل میں نہ کریں۔ اور یہ دوریاں اور یہ دیواریں ہم نے بازاروں میں قائم نہیں کی، ساتھ میں جائیں گے، ساتھ میں ہوٹل میں جا کر کے کھائیں گے، سنی بھی اور فلاں طبقے کا بھی فلاں طبقے کا بھی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں تکلیف ہو رہی تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ہو رہی، مسجد میں اجازت نہیں ہے، سب جگہ اجازت ہم نے رکھ دی ہے۔ یہ ظلم نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، مذہب حق کے ساتھ یہ ہم نے کھلواڑ کر کے رکھا ہے۔ تبلیغ کے نام پر، دین کے نام پر بے دینی کے کام ہمارے ہو رہے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی کا احساس پیدا کریں، آئیں، ملیں، ملاقات کریں، پوچھیں، سنیں کیا بات کہی جا رہی ہے، کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا ہم پاگل ہیں؟ سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ مندر کو جا کر کے سجدہ کرو، ہم سجدہ کر دیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن دوریاں کھڑی کر دیتے ہیں، سلام نہ کرو، ملاقات نہ کرو، مصافحہ نہ کرو، سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو تو بھی سلام کرو، نہ جانتے ہو تو بھی سلام کرو۔ اگر معلوم ہے کہ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے یا آپ نے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو سلام کرو، السلام علیکم۔ منافقین تک کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کھلم کھلا نہیں بتائی تھی کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھ رہے تو مسلمان سمجھنے دیجیے۔ چند ایک صحابہ کو نام بتائے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے جن کو آپ نے لسٹ بتائی تھی، ورنہ اللہ کے نبی اعلان کر دیتے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ منافق ہے اس سے دور رہو، یہ منافق ہے اس سے دور رہو، یہ منافق ہے اس سے دور رہو۔ پکا معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے، ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں، اسلام دشمن ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان ان کی ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، لیکن عام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی ہے؟ آپس میں اختلاف نہ ہو، امت جڑی رہے، دین پر جڑی رہے، اسلام پر جڑی رہے، ایمان اور عقیدے پر جڑی رہے۔ یہ مسلک، یہ مذہب ہم برابر، ہمارا جو عقیدہ ہم اس پر کام کرتے رہیں، لیکن دوسرے کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دینا، مذہب کے دائرے سے خارج کر دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک اعرابی آ کر، بدو دیہاتی آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، ڈنڈے لے کر بھاگنے لگے۔ ہماری مقدس عبادت گاہ میں تم پیشاب کر رہے ہو، استنجا کر رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں تشریف فرما ہے، تربیت فرمائی صحابہ کی، فوراً کہا دعوہ ولا تجرموا، چھوڑ دو اس کو، مت مارو اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دو، مکمل پیشاب کرنے دو۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جانے کے بعد بکیٹ پانی لے کر اس پر بہا دو۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، وہ بدو جانے کو تو چلا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے چلا گیا۔ سب مرتے تو میری حالت کیا ہوتی، میں زندہ کہاں سے نکل پاتا، میں کیسے مسجد کے باہر آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اسے مذہب اسلام میں داخل کروا دیتی ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بدلہ لینے کے پیچھے ہم اتنے بڑے رہتے ہیں، میری ذات، میری شخصیت، میرا اپناپن، میرا بڑاپن، میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے چھوٹے بن کر کے، اپنے آپ کو نیچا کر دیں، معافی کی عادت ڈالیں، درگزر کی عادت ڈال دیں۔ طفیل بن عمرو دوسی حرم میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قریب میں جا کر کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے، طفیل بن عمرو کے کانوں میں وہ آواز پہنچتی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی سمجھتے ہیں یہ بہترین کلام ہے، یہ برحق کلام ہے، یہ جھوٹا کلام نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کلام جب
کانوں سے ہوتا ہوا دل میں پہنچ جاتا ہے تو طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. جن کو روکا گیا، نبی کے پاس جانے سے روکا گیا، نبی کی باتوں کو سننے سے روکا گیا، نبی کے قریب جا کر بیٹھنے سے روک دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن کی آیت کی تلاوت کے ذریعے، میٹھے بول کے ذریعے اس صحابی کو اپنے ایمان میں لے کر کے ان کو مشرف پر اسلام کر دیے. تبلیغ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں غیروں میں تبلیغ کی جائے، مسلمانوں میں تبلیغ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. تبلیغ غیروں میں کی جائے، اپنوں میں تبلیغ نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمان کو اسلام کی دعوت نہیں دی ہے. یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، شریعت کو جنہوں نے سمجھا نہیں ہے، قرآن کو جس نے پڑھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ سامنا غیروں سے تھا، جو ایمان لائے پکے ایمان والے ہو گئے، لیکن جیسے جیسے زمانہ چلا گیا، آگے بڑھتا گیا، مسلمانوں میں بے دینی چالو ہو گئی، مسلمانوں میں بد اخلاقی داخل ہو گئی، مسلمان دین سے دور ہوتے گئے. نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا گیا ہے، کام پورے گنیش اور رمیش کے ہیں. کتنے واقعات ہیں ہمارے علاقوں میں. ہبلی سیٹ، گدگ سیٹ کبھی جانا ہوا ہمارا، ایک چھری رکھی ہوئی ہے، ایک مولانا ہے، ان کو ذبح کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے. کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ایک چاقو ان کو دی ہے، اس چاقو سے وہ کئی جانور ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے ہیں. پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے 5 سال پہلے اس پر دم کیا تھا، اسی چھری سے میں جانور ذبح کر رہا ہوں. ذبح ہو رہا ہے. اب اس کو دین کون بتائے گا، کون شریعت سمجھائے گا؟ رمیش اور گنیش کفر کی حالت میں مر رہا ہے، تکلیف کی حالت ہمیں ہونی چاہیے تھی، پھر بھی یہ غم ہے کہ کافر تھا تو کفر کی حالت میں مرا. عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ کر کے انسان کفر کی حالت میں مر رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ یہ فکر لے کر مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ وہ کھڑے ہوتے ہیں، زبان میں لکنت ہے، بول نہیں سکتے ہیں، فکر لے کر، ایک گڑن لے کر، ایک جذبہ لے کر میوات کے علاقے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور دین کی دعوت دینے لگتے ہیں. اور اپنی کمزوری کے باوجود، اپنے زبان کی تیزی نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ دنیا آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے. اپنوں میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ قرآن ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. خطاب مسلمانوں سے ہے. میرے ابا بیمار، میرا بھائی بیمار، میرے گھر میں بیماری رکھ کر میں بازو کے گھر میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں. مجھ سے بڑا پاگل کون ہے؟ مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہاں، اس بات کا ہمیں احساس ہے، غیروں میں ہونی چاہیے، غیروں میں بات پہنچائی جائے، غیروں میں تبلیغ کی جائے. الحمدللہ وہ کام ایک طبقہ کر رہا ہے، کرنے دیجئے. غیروں میں کام کرنے والے بھی اچھے لوگ، اپنوں میں کام کرنے والے بھی اچھے لوگ، مدارس کی خدمت کرنے والے بھی اچھے لوگ، مکتب پڑھانے والے بھی اچھے لوگ، امامت کرنے والے بھی اچھے لوگ، سب اچھا کام کر رہے ہیں. کسی کو یہ نہ سمجھا جائے میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام اچھا ہے، دوسرے جو کام کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے. غلط نہیں ہے. ایک علاقے کو جانے کے بے شمار راستے ہوتے ہیں، سب کا مقصد اس علاقے تک پہنچنا ہے. جنت کو جانے کے بے شمار راستے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی الگ محنت کر رہا ہے، نبی سے جڑا ہوا ہے، نبی کے مشن سے جڑا ہوا ہے، نبی کی تعلیمات سے جڑ کر کے وہ جنت تک جانے کے کام کر رہا ہے. فتوے دے کر اور اس کو تکلیفیں پہنچا کر ایمان سے دور کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت تکلیف کی جماعت ہے. تبلیغی جماعت تکلیف کی جماعت ہے. کچھ لوگ باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، خاص کر کے ہمارے یہاں جو طبقہ رہتا ہے جو دعوت اور تبلیغ کو نہیں مانتا، ان سے پوچھو ٹھیک ہے بھائی مسلمانوں میں کام کرنا غلط بات ہے، غیر مسلموں میں کام کرنا نبی کی سنت ہے، تم نے اس نبی کی سنت پر کتنا عمل کیا؟ کتنے غیر مسلموں کو تم نے مسلمان بنایا؟
کتنے غیر مسلموں کو تم نے اسلام کی راہ دکھائی. میرے بھائیوں، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس غیر مسلم رہتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ہر مسلمان داعی ہے اپنی جگہ پر، ہر مسلمان. آج مسئلہ پوچھا جاتا ہے غیروں کے عید کا گوشت کھانا کیسا ہے، وہ زبردستی کر رہے ہیں، گوشت کھانے کی زبردستی کر رہے ہیں، گوشت لا کر کے گھر پہ پہنچا رہے ہیں. ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، واپس کر دیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیوں، عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا. ہم ہماری عیدوں میں ان کو گوشت بھیجتے ہیں، وہ کھاتے ہیں بڑی آسانی سے. وہ گوشت بھیج رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق ہے. وہ ہمارا گوشت خوش دلی کے ساتھ کھاتے ہیں، آنکھوں کو لگا کر کھاتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت ہے، وہ جانتے ہیں یہ متبرک گوشت ہے، وہ جانتے ہیں یہ بقرعید کا مقدس گوشت ہے. وہ اس کو آنکھوں سے لگا کر کے کھاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ان کی طرف سے جو گوشت آتا ہے وہ آپ قبول کر کے پھینک دیں، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس گوشت کو اللہ نے خنزیر کے گوشت کے ساتھ ملایا ہے. کس کے ساتھ ملایا ہے؟ خنزیر کا گوشت، اور وہ گوشت جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے وہ بھی اور وہ گوشت دونوں برابر. کتنے غیر مسلم ہمارے دوست ہیں، کتنا موقع ملتا ہے ہمیں اپنی بات پہنچانے کا. ایک ہی ملاقات میں نہیں، ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باغوں میں کام کرنے والے غیر مسلم ہیں لیکن رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ دین سے محبت کرتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تھوڑی بہت محنت کر لی جائے، اللہ ان کے سینے کو کھول دے گا اسلام کے لیے. بہرحال میرے بھائیوں، تبلیغ ایک بہت بڑا مشن ہے. ہر مسلمان اس کا ذمہ دار، ہر مسلمان داعی ہے. بات کر رہے ہیں، دعوت دیں. فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھ کر کے آ رہے ہیں، گھروں کے دروازے بند ہیں، دروازہ مار کر کے آئیں، آواز دے کر کے آئیں، آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ بھائی نماز کے لیے. دعوت کا کام ہر موقع پر ضروری ہے. ہر موقع پر چائے پینے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 دوست ہیں، 2 دوست نمازی ہیں، 2 دوست اٹھ کر کے مسجد میں آتے ہیں، 8 دوست اسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں دعوت آپ پر ضروری ہے. آپ بلا کر کے آئیں، اٹھا کر کے آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی نماز سے زیادہ ان دوستوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ تم نے تو نمازیں پڑھ لی ہیں، ان دوستوں کا کیا جرم تھا کہ تم مسجد میں نہیں لائے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ عذاب ڈال دیا جائے، عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ اس بستی میں ایک انسان ہے جس نے ذرہ برابر آن چپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. بڑا عبادت گزار، شب بیدار، تہجد گزار، پابند صوم و صلات کا، دین کا، شریعت کا. اللہ نے کہا عذاب کی ابتدا اس کے گھر سے کرو، اسی کے گھر سے کرو عذاب کی ابتدا. کیوں؟ وہ نیک ہونے کے باوجود اپنے اطراف اور اکناف کے لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیا کرتا تھا، دین نہیں سمجھاتا تھا، اسلام نہیں سمجھاتا تھا، شریعت نہیں سمجھاتا تھا. میرے بھائیوں، تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں، تبلیغ صرف ایک خاص طبقے کا نام نہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کام ہے تبلیغ کرنا. یہ تبلیغ ہے. ہم ہر مسلمان داعی بن جائے، مبلغ بن جائے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بات کرے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اپنے دیندار ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اظہار نہ ہو. فلا تزکوا انفسکم. اپنے آپ کو ہم پاکیزہ قرار نہ دیں، ہماری عبادت پر ہمیں ناز نہ ہو، لیکن مذہب اسلام کو ہم نے چمٹ لیا ہے، مان لیا ہے، اس کا اقرار کر لیا، اس کا احساس ہونا چاہیے. تو میرے حال میرے بھائیوں، یہ کام ہے تبلیغ کا، یہ مشن ہے. کسی خاص طبقے سے اسے نہ جوڑیں، یہ اللہ کا کام، اللہ کے نبی کا کام.
دنیا میں جتنے انبیاء علیہم آئے، تماموں کا کام، تماموں کا مشن، تماموں کی ذمہ داری، تماموں کا فرض منصبی دعوت اللہ ہے، غیروں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی پہچان کرائے، اسلام میں داخل کرائے۔ اسی بنیاد پر، اسی مناسبت سے ہمارے شموگا ضلع کا اجتماع بسوا پٹن میں رکھا گیا ہے 30 اور 31 تاریخ کو، جمعرات اور جمعہ، آنے والا جمعرات اور آنے والا جمعہ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے کاموں کو فارغ کر کے اس اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کے بیانات سنیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات ڈال دے گا، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ایمان کی توفیق، عمل صالح کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور اہم اعلان